hello, namaste, sat shri akal, assalamu alaikum guys, this is Neha. Welcome all of you in the new reaction video. So guys, आज की जो वीडियो होने वाली है उसका टाइटल है कि औरत की आज़ादी का क्या मतलब है, बयान बाय मौलाना तारिक जमील जी। एंड मुझे इस बयान से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मतलब उन्होंने बहुत कुछ अच्छा बोला होगा, क्योंकि मैंने इनके मतलब जो बयान सुने हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। जितने भी मैंने बयान सुने हैं वो मुझे मतलब अच्छे लगते हैं इनके बयान, और हर एक बयान जो है इनका इमोशनल होता है। खुद ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और दूसरों को भी करने पे मजबूर कर देते हैं होने पे। एंड आज की जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे लिंक भी सेंड करा था किसी ने, ये सब्सक्राइबर ने मेरे ने, एंड कहा था कि ये वाली वीडियो आप बनाओ कि औरत की आज़ादी का क्या मतलब है बाय मौलाना तारिक जमील जी। तो आज हम उसी को जो है सुनते हैं, इनका वाक्य क्या कहता है, क्या ये कहना चाहते हैं, क्या उन्होंने कहा है। सो उससे पहले कर लो आप लोग सब्सक्राइब जिसने नहीं करा है। सो लेट्स प्ले द वीडियो। आजादी इसका नाम नहीं है कि एयर होस्टेस बन के 300 मुसाफिरों की 8 घंटे खिदमत करे, हर हवसनाक नजर उसका तवाफ करे, कोई उसको किसी नजर से देखे, कोई किसी नजर से देखे, कभी किसी से टकराए, कभी किसी से टकराए। ये आजादी है, ये आजादी है। हमारा ऑस्ट्रेलिया से सफर हो रहा था, सिंगापुर 8 घंटे की मुसलसल फ्लाइट थी। ओहो, बड़ा जंबू जहाज, और वो लड़कियां इधर भाग रही उधर भाग रही। एक मुझे वहां ख्याल आया, दूसरी दफा हमारा सफर न्यूयॉर्क से था, न्यूयॉर्क से हम चले और काहिरा हम उतरे। काहिरा 11 घंटे का मुसलसल जहाज का सफर, मुसलसल 11 घंटे एक टांग पे खड़े होके लड़कियां भाग रही, वो लड़के एयर होस्टेस भाग रही हैं, और उसके साथ 300-350 का मुसाफिर जहाज है। हर नजर उनको तवाफ भी करती है, बुलाती भी है, पुकारती भी है। और एक लड़की घर बैठकर अपने खामिद की खिदमत करती है, अपने बच्चों को पालती है, और उसका खामिद उसको बाहर से कमा के ला के देता है और उसे घर में इज्जत के साथ रखता है। इसका नाम गुलामी रखा, उसका नाम आजादी रखा। होटल में वो चाय सर्व कर रही है, ये आजादी है। और वो काउंटर पे जनरल स्टोर पर 8 घंटे खड़े होकर वो सारा दिन थकन से चूर हो जाती है, फिर उसने घर जाके खाना खुद तैयार करना है। वो घर में उसका खामिद कोई नहीं बैठा, वो बॉयफ्रेंड है, वो आज इसके साथ है, कल किसी और के साथ होगा। एक ड्रामा राइटर थे उशफाक अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह, मेरी उनसे अच्छी दोस्ती थी। तो जब एक दफा हमारी उनसे मुलाकात हुई, जुनैद जमशेद ने उन दिनों ताजा ताजा गाना छोड़ा था, तौबा की थी, तो वो अबरार मुझे मिलने के लिए, अबरार ये जो आजकल गाने का था, वो मुझे मिलने के लिए आए। तो हम एक घर में थे, तो वो उशफाक साहब कहने लगे कि मैं इस तबलीग के काम से मुतासर हुआ इंग्लैंड में, कि हम एक पार्क में बैठे थे, एक जमात आई तबलीग वालों की, उन्होंने आके मगरिब की अजान दी, नमाज शुरू कर दी। 15-16 लड़कियां वहां खड़ी थी। एक नमाज खत्म हुई तो लड़कियां आगे बढ़ी, तो मैंने अपनी बीवी से कहा चलो हम भी चल के सुने ये क्या कहते हैं। तो जब वो पहुंचे हम वहां, तो वो लड़की नमाज पढ़ाने वाले से कह रही थी आप इंग्लिश जानते हैं? उसने कहा जानता हूं। कहा आपने क्या किया है? कहा हमने इबादत की है। उस लड़की ने कहा आज तो इतवार नहीं। इन्होंने कहा हम दिन में 5 दफा पढ़ते हैं, 5 दफा। मुझे नहीं पता इन बच्चियों में कितनी हैं जो 5 दफा नमाज पढ़ती हैं, शायद कम ही होंगी। अल्लाह करे तुम सबको ये दौलत नसीब हो जाए। याद रखना, सजदों में सर रखे बगैर ना कभी किसी ने अल्लाह को पाया ना पा सकता है, और सजदों में आंसू बहाए बगैर ना कभी किसी ने दिल की दौलत को समेटा है, ना कोई समेट सकता है। ये दिल का चैन और सुकून मेरे अल्लाह की कसम पेशानी को जमीन पर रगड़ने में है, और इस पेशानी पर आंसू बहाने में है। बातों से बात निकल आती है। जुनैद जमशेद 1997 में मैं सबसे पहले मुझे मिला, मुझसे कहने लगा मौली साहब, एक पाकिस्तानी जिस ग्लैमर को ख्वाबों में देखता है, जिस जिंदगी का ख्वाब देखता है, वो जिंदगी मुझे हासिल है।
میرے پاس دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، چاروں طرف میری زندگی رقص کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، خلا ہے۔ میں اس کے الفاظ بڑے خوبصورت کہنے لگا، میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں۔ اللہ اکبر! یہ کیا وجہ ہے؟ مجھ سے کہنا کہ یہ کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش مجھے حاصل ہے۔ اور بالکل یہی بات چند لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ مجھے سعید انور نے کہی جب وہ 3 دن کے لیے ہمارے ساتھ نکلا پہلی دفعہ۔ مجھ سے کہنے لگا، میں یہ سوچا کرتا تھا عزت، دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے، صرف 22 سال میں مجھے سب کچھ مل گیا، عزت بھی، دولت بھی، شہرت بھی، لیکن دل اسی طرح پریشان۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، تو رونق بھی ہے، بہار بھی ہے، پھر دل کیوں اداس ہے، پھر دل کیوں پریشان و غمگین ہے؟ کہ اس سوچ نے مجھے یہ مجبور کر دیا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کھائی ہے۔ مقصد کے پانے کے بعد تو آدمی چین میں آتا ہے۔ مجھے اگر عزت، دولت، شہرت میرا مقصد ہے تو مجھے مل چکا ہے، پھر مجھے چین کیوں نہیں، پھر مجھے سکون کیوں نہیں؟ تو مجھے پتا چلا کہ نہیں، مقصد زندگی کچھ اور ہے۔ میں نے کہا شکر کرو تمہیں جلدی پتا چل گیا، بعضے تو زندگی گزار جاتے ہیں اور انہیں موت تک نہیں ہوش رہتا کہ میں کیوں آیا تھا اور میرا کیا مقصد تھا۔ جو لوٹ آئیں کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چل چل تھک گئے، جب آگے پہنچے تو دیکھو غلط جگہ آ گئے، واپس مڑنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، شام ہو چکی ہے، اندھیرے چھا چکے ہیں، اب واپس مڑنے کا راستہ نہیں ہے۔ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور تم 22 سال کی، تم جلدی 30 برس کی عمر میں ہی تمہیں ہوش آ گیا کہ نہیں میری زندگی کا مقصد کوئی اور ہے۔ اس نوجوان نے کہا ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس نوجوان نے کہا، لمبی خیر بات ہو جائے گی، آخری بات بتاتا ہوں۔ تو جب وہ بات ختم ہو گئی تو اس لڑکی نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ اچھا خدا حافظ۔ تو اس نوجوان نے کہا میں آپ کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ صرف اسی کو چھو سکتا ہے اور کسی کو نہیں چھو سکتا۔ تو لڑکی کھڑی تھی، اس کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے۔ اور روتی ہوئی، آنسو بہاتی ہوئی اٹھ کے چل دی۔ تو اشفاق مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپ کر بھی وہ پیغام نہ پہنچتا جو یہ لڑکا اپنے عمل سے پہنچا گیا۔ تو ہمیں ایک زندگی کا میرے عزیزوں مقصد ملا ہے، اللہ ہماری منزل ہے، ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے ہیں، ہم آزاد نہیں۔ زندگی گزارنا یہ کامیاب زندگی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ کہہ دے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ان کو الگ کر دو اور مجرموں کی صف میں کھڑا کر دو، تو پھر کوئی حال نہ ہوگا۔ ہائے اللہ کے نبی نے کہا کتنی عورتیں ہوں گی جن کو سر کے بالوں سے فرشتے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گی ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو۔ اور کتنے مرد ہوں گے جن کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو۔ تو اس وقت اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، میرے بندے یہ چند آنسو دنیا میں بہا لیتا، جو آج تو کر رہا ہے دہائیاں دے رہا ہے، یہ تو دنیا میں دے لیتا تو آج اپنے رب کی رحمت کو دیکھتا۔ تجھے بتانے والے بھی آئے تھے، تمہیں سمجھانے والے بھی آئے تھے، لیکن تو مذاق اڑاتا رہا، تو ان کے ساتھ مستیاں کرتا رہا۔ آج دیکھ ایمان والے کتنے اونچے جا رہے ہیں، جنہوں نے مجھے راضی کیا کتنی بلندیوں کا سفر کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میں کیا کرنے لگا۔ یہ کامیابی
اس کو ملے گی جو اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر لگا دے گا. وہ اپنا سب کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر لگا دے گا. یہ کامیابیاں اس کا مقدر ہیں. یہ زندگی چند روزہ ہے اور آج ایک سیلاب ہے میرے عزیز و مغرب کی تہذیب کا. اس انٹرنیٹ نے اور اس ٹی وی نے اور اس میڈیا نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے. سب کچھ ہمارا چلا گیا ہے اور سوائے اچھل کود کے کھیل کود کے اور زندگی کا کوئی منزل نہیں رہی. میں آپ سب کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی منزل طے کرو. پہلے یہ سوچو اور سمجھو کہ یہ صبح یہ شام یہ دن یہ رات یہ جو گزر رہے ہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں. میرا سفر کدھر کا ہے, میں کہاں جا رہی ہوں, میری آخری منزل کیا ہے. اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ. میرے آپ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار وہ نہیں جو مشہور ہو جائے, جو عزت اور دولت کو اکٹھا کرے. سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کا سامان تیار کرے اور اپنی موت کی تیاری کرے. اس پر جو جم جائے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے. جو اس سے ہٹ جائے گا وہ ہلاک و برباد ہے. تو 10 منٹ کا ان کا یہ بیان تھا اینڈ میں نے سنا تو مطلب صحیح کہا. مجھے وہ والی بات بہت پسند آئی جو انہوں نے قصہ سنایا کہ ایسے ایسے کر کے مطلب اس نے کہا کہ میں جو ہوں تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا, یہ صرف میری جو ہے بیوی کے مطلب اس کو ہی صرف چھو سکتے ہیں. تو ایسے بہت کم ملتے ہیں. مطلب آج کل کے زمانے میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا اتنا زیادہ مشکل ہے, آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کو پتہ ہوگا یہ, کیونکہ آج کل کے زمانے کو آپ لوگ جانتے ہو کہ اتنا زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے. مطلب کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. ہر کوئی ہے جو بس یہ سوچتا ہے کہ میں جو ہوں وہ صحیح ہوں, میں جو کر رہی ہوں وہ صحیح ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, کبھی نہ کبھی کسی اور کی بھی سن لینی چاہیے. کیوں جیسے کہ انہوں نے بتایا ابھی کہ ایسے کئی جو ہوں گے مرد ہوں گے ان کو مطلب جبڑوں سے کھینچ کے لے کے جا رہے ہوں گے, تو ان کو تب اللہ کہیں گے, بھگوان کہیں گے کہ اگر تم کو جب اتنے لوگ سمجھانے آئے تھے اگر تم سمجھ گئے ہوتے تو ان لوگوں کو دیکھو میں کیسے ان لوگوں کو مطلب ورڈ انگلش میں ٹریٹ کر رہا ہوں, پتہ نہیں کیا بولتے ہیں ویسے اس کو اردو ہی اس میں. تو تمہارے ساتھ میں ایسا ہی کرتا. لیکن اگر تم اس بات کو سمجھ گئے ہوتے دھیان سے. اینڈ آزادی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مطلب جو کام کرتی ہیں باہر ان کو آپ آزادی کا نام دیتے ہو اور جو گھر پہ رہتی ہیں انہیں آپ غلامی کا نام دیتے ہو, کیونکہ ہے ہی ایسا. مطلب آج کل کی عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرا جاتا ہے کہ ان کو مطلب غلاموں کی طرح. کوئی ہوتا ہے جو نہیں سوچتا ایسا, لیکن میکسیمم لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں کہ یہ غلام ہیں اور ان کو ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں, تو ویسا ہی پھر آگے نام دیا جاتا ہے. اور آزادی اس لیے کہتے ہیں اس کو کیونکہ جب ایک لڑکی جو ہے خود اپنے من سے کچھ کرے گی تو لڑکی خود کو اس کو آزاد ہی سمجھے گی, وہ اپنی نظر سے خود کو آزادی پائے گی. تو یہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. باقی جو تھا یہ بیان, ہوپ سو کہ آپ کو ریئیکشن پسند آیا ہوگا. اگر آیا ہوگا تو ویڈیو کو آپ لوگ کرو انجوائے, ابھی تک کر بھی لیا ہوگا. اینڈ لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولنا. سو بائے بائے ایوری ون.